ائمہ مساجد، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی دیر سے بہت سارے علماء ہمارے سامنے مولانا جاوید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے آپ کے خوبیاں، آپ کے کمالات اور آپ کے اوصاف ہمارے سامنے بیان کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسا کہ ان کے بھائی نے حالات اور خاص طور سے مولانا کی زندگی کے آخری دنوں کے حالات بیان فرمائے، اسے دیکھ کر، اسے سن کر وہ حدیث اللہ کے نبی کی یاد آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ آج ہم میں سے ہر مسلمان چاہتا ہے مجھے سجدے میں موت آئے، مجھے قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، مجھے مدینے میں موت آئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بیان فرمایا، جیسی موت کی تمنا کرتے ہو ویسی زندگی گزارو گے۔ نماز پڑھتے رہو گے، ایک دن اللہ سجدے میں موت دے دیں گے۔ قرآن پڑھتے رہو گے، ایک دن قرآن پڑھتے ہوئے اللہ موت دے دیں گے۔ بار بار حج اور عمرہ کرتے رہو گے، اللہ ایک دن مدینے میں موت دے دیں گے۔ ہم قرآن پڑھنے کو تیار نہیں اور موت قرآن پڑھتے ہوئے چاہتے ہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں اور موت نماز کی حالت میں چاہتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ مولانا کی زندگی ہم نے دیکھی، اکثر قرآن پاک پڑھا کرتے، ہم کبھی کبھار ان کے دکان کے سامنے سے گزرتے تو اکثر دیکھتے کہ دکان میں بیٹھے ہوئے خالی اوقات میں بھی قرآن ہی پڑھا کرتے تھے، اور اسی کی برکت ہے کہ جیسی زندگی گزاری اللہ نے ویسی موت عطا فرمائی۔ آخر وقت میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور آخر وقت میں جو ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کی آخری حالات کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے وہ تڑپ رہے ہوں اللہ سے ملاقات کے لیے۔ شوق اور اشتیاق اور ایسا مسکراتا ہوا چہرہ ان کے جنازے میں بھی ہم نے دیکھا، بڑا حساس، بڑا بشاش۔ ورنہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن مولانا کا آخری دیدار جس نے بھی کیا، ہر ایک کہہ رہا ہے کیا بہترین مسکراتا ہوا چہرہ، کیا نورانیت چہرے میں۔ فرمایا کہ جو ہے حدیث، ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے اور اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نیک انسان کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ جنازہ لے کر چلتے رہتے ہیں تو وہ میت زبان حال سے کہتا ہے، اسرعوا بی اسرعوا بی اسرعوا بی، کہ اے لوگوں مجھے جلدی جلدی لے جاؤ اور میری منزل تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ وہ منزل ہے، اس کے لیے میں منتظر ہوں، اللہ کی ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا، جنت کی نعمتیں ملے گی۔ میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی کرو جلدی کرو، جلدی لے جا کر مجھے قبر میں پہنچا دو۔ فرمایا مولانا کی موت اور آخری ایام کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ مولانا بھی زبان حال سے یہی کہتے ہوئے گئے کہ مجھے جلدی پہنچا دو، جلدی پہنچا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال کا وقت قریب تھا، سکرات کا عالم تھا، ان کی بیوی کہنے لگی، واہ کربا، کیا سختی کا دن ہے، کیسی پریشانی کا دن ہے، شوہر کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واہ کربا، یہ سختی کا دن نہیں، یہ پریشانی کا دن نہیں، یہ تو خوشی کا دن ہے کہ آج میں اللہ کے نبی سے ملوں گا، ابو بکر سے ملوں گا، عمر سے ملوں گا، میرے دوستوں سے میری ملاقات ہوگی۔ فرمایا موت مومن کے لیے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو مولانا کی زندگی ایسی گزری کہ ان کی موت عید بن گئی۔
جیسے علماء فرماتے ہیں رمضان کے بعد جیسے عید میں خوشی ہوتی ہے، زندگی رمضان کی طرح گزرے، موت کو اللہ عید بنا دیتے، موت کو اللہ عید بنا دیتے۔ تو ایسی زندگی، ایسی موت قابل رشک ہے، لوگ ترستے ہیں کہ ایسی موت نصیب ہو جائے، زندگی ایسی گزارے۔ بہت سارے ہم علماء، حفاظ یا دینداروں کو 4 مہینے لگانے والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تک ماحول میں رہتے ہیں، کوئی حافظ قرآن ہے، امامت نہیں کر رہا ہے، کہیں خدمت نہیں کر رہا ہے، تھوڑے دن میں بال لمبے ہو جائیں گے، سر سے ٹوپی اتر جائے گی، ازار کی جگہ پینٹ آ جائے گی، تھوڑے دن کے بعد پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے کیا یہ حافظ قرآن ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن مولانا جاوید صاحب نہ امامت نہ مکاتب، لیکن پوری زندگی وہ حلیہ برقرار رکھا، ہمیشہ سفید کپڑے، ٹوپی، وہ جو مدرسے کے وضاقتہ، وہ لباس، فرمائیں کہ کلر اور رنگ کے کپڑے پہننا بھی پسند نہیں تھا، ہمیشہ سفید کپڑے پہنا کرتے اور ہمیشہ باضابطہ، ایک دن بھی ہم نے کبھی ان کا بال نہیں دیکھا سامنے، سب پورا ٹوپی ایسے پہنتے، ایک بال نظر نہیں آتا۔ ایسی پاکیزہ مدرسے میں جو سیکھا تھا ویسی زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چلے گئے۔ تو مولانا کے بہت ساری خوبیاں ہم نے سنی، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ خودداری اور وہ مزاج اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ فرمائیں کہ اس موقع پر جیسا ان کے بھائی نے اس کو بیان فرمایا، اس موقع پر ہمیں بھی اس کو فکر میں لینا چاہیے کہ آج ہماری سوچ یہ ہے، اچھا کچھ باتیں علماء سے متعلق کرنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن پھر یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء خود اپنی تعریف کرتے ہیں، علماء خود اپنے حقوق بیان کرتے ہیں، نہیں بیان کریں گے تو کون کریں گے؟ جمعہ میں علماء کی قدر عالم نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ اب ہم اس کو بھی غلط انداز سے لے لیں کہ یہ اپنے ہی ادب، اپنا ہی اکرام بیان کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ کے نبی کی اور شریعت کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ تو بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارے مولانا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے کیوں نہیں ہیں، ہمارے فلاں مسجد کے مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے کیوں نہیں ہیں، اگر ویسے ہوتے ہم اکرام کرتے۔ فرمایا کہ یہ زمانہ وہ نہیں رہا، یہ زمانہ وہ نہیں رہا۔ اس سے آ کر کچھ سال پہلے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا ہماری خواہش ہے آپ مولانا اکبر شریف جیسے بنے۔ آپ سب جانتے ہوں گے مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہ تبلیغ کے ذمہ دار ہیں پورے ہندوستان کے، بالخصوص ہمارے کرناٹک کے۔ تو ایک صاحب آ کر مجھ سے کہنے لگے ہماری خواہش ہے آپ مولانا اکبر شریف صاحب جیسے بن جائیں۔ تو میں نے کہا بالکل آپ مجھے دعا کریں، میں اکبر شریف صاحب جیسا بنوں گا، آپ بھی حاجی فاروق صاحب بنے، آپ بھی تو پہلے حاجی فاروق بنے۔ میرے اوپر نظر نہیں کہ میں کیسا بنوں، جتنے اللہ والے ہیں اس میں بہت سارے اللہ والے عالم نہیں تھے، بہت سارے اللہ والے حافظ نہیں تھے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے نا۔ صرف علماء دیندار رہے، میں من مرضی کی کرتا رہوں، حرام کھاتا رہوں، لین دین میں بگاڑ رہے، سب کچھ رہے، نظر میری علماء پر رہے، یہ مناسب نہیں۔ ہم جیسے ہوں گے علماء بھی ہمارے ویسے ہوں گے۔ اور دوسری حقیقت ہے زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے۔ آج جو علماء ہیں، آپ حضرات اس بات کو غور سے سنیں، آج جو علماء ہیں اللہ کی قسم آئندہ نسل ایسے بھی نہیں ملیں گے۔ آج جیسے بھی علماء ہیں ایسے بھی علماء آئندہ نسل میں ہمیں نہیں ملیں گے، کیونکہ زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے۔ مدینے میں ایک بزرگ تھے، مسجد نبوی کے باہر روٹی بیچتے تھے، وہ اعلان کرتے آج کی تازہ روٹی 1 روپے، کل کی باسی روٹی 2 روپے۔ کیا اعلان کرتے آج کی تازہ روٹی 1 روپے، کل کی باسی روٹی 2 روپے۔ تو آ کر ایک صاحب نے، ہمارے جیسے ہوتے ہیں نا تھوڑے، آ کر کہا حضرت آپ کو جو ہے غلط فہمی ہو گئی، کنفیوز کر رہے ہیں آپ، آج کی تازہ روٹی 2 روپے بولو، کل کی باسی روٹی 1 روپے بولو۔ حضرت نے کہا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، میں ہوش و حواس میں بول رہا ہوں، آج کی تازہ روٹی 1 روپے، کل کی باسی روٹی 2 روپے۔ تو اس نے پوچھا حضرت ایسا کیوں؟
تو حضرت بزرگ کہنے لگے کل کی جو باسی روٹی ہے وہ اللہ کے نبی کے زمانے سے ایک دن نزدیک ہے، اس میں جو برکت ہے وہ آج کی روٹی میں برکت نہیں ہے۔ کل کی روٹی میں جو برکت ہے وہ آج کی روٹی میں برکت نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے اکابر علماء بڑے پائے کے تھے، لیکن آج جو علماء ہیں جیسے ہیں ویسے ہی ہمیں قدر کرنی ہے، کل کو یہ علماء بھی ہمیں نہیں ملیں گے۔ تو یہ ہمارے دل میں رہے، علماء کی غلطیوں کو، علماء کے عیب کو تلاش کرنے کے بجائے ان سے تعلقات جوڑے، کچھ جو ہے ان کے اندر کمی بیشی دنیا کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی اصلاح کریں۔ ہمارے مرحوم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آخری بات جو مجمع میں انہوں نے کی تھی وہ مجھے اس موقع پر یاد آ رہی ہے۔ انتقال سے پہلے ہمارے والد نے لجنت العلماء کے دفتر کا افتتاح تھا، اس وقت کچھ بات 2-4 منٹ انہوں نے کی تھی۔ اس وقت گئے ہمارے والد صاحب نے کہا دیکھو بھائی، علماء بچپن میں مدرسے میں چلے جاتے ہیں، فارغ ہو کر آ جاتے ہیں، انہیں دنیا داری معلوم نہیں رہتی، ان سے دور ہو جاؤ گے تو اور ان کو دنیا داری نہیں آئے گی اور تمہارا دین چلا جائے گا۔ وہ جیسے بھی ہیں ان کے ساتھ رہو، تم سے ان کی اصلاح ہوگی، ان سے تمہاری اصلاح ہوگی۔ یہ آخری جملہ ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے ہمیشہ علماء جیسے ہیں ان کے ساتھ رہا کریں۔ تو ہم جو ہے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس وقت جو ہمارے علماء ہیں جیسے ہیں ان سے تعلق بڑھائیں، تبھی جا کر جو ہے ہمارے تعلقات بڑھیں گے، ہمارا ایمان بچے گا۔ بلکہ اس وقت امت کو جتنی ضرورت علماء کی ہے، اس سے پہلے کسی زمانے میں علماء کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ آج ہر جگہ جو ہے کفر و شرک ہے، ایکس مسلمز کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، غیر مقلدیت کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، شکیل بن حنیف کا مسئلہ چل رہا ہے، گوہر شاہی کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اتنے فتنے اس زمانے میں ہیں، اس وقت جتنی ضرورت علماء کی امت کو ہے شاید پچھلے کسی زمانے میں اتنی ضرورت امت کو علماء کی نہیں تھی۔ لہذا اس کو ہم سنجیدگی سے سمجھیں، علماء کے ساتھ تعلق پیدا کریں، علماء کا ادب و احترام کریں۔ اب جو ہے ان کے بھائی جو ہے مولانا جاوید صاحب کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ بہت سارے حالات سے گزرے۔ اب میں اس سے آگے بڑھ کر آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مولانا جاوید صاحب جن حالات سے گزرے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت جو زندہ ہیں، جو باحیات ہیں، ان میں سے بہت سارے علماء ابھی بھی حیات ہیں اور انہی حالات سے گزر رہے ہیں، انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ کیا ہم انتظار کریں گے کہ یہ بھی مر جائیں تب ہم جو ہے جلسہ کریں گے؟ یہ مر جائیں گے تو تب بولیں گے کہ بڑا خوددار تھا، کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ان کی حیات میں ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کی حیات میں ہم ان کا سہارا نہیں بن سکتے۔ وہ خوددار ہے نہیں بولتے، لیکن ہمیں تو سمجھ ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر اگلے دن جو ہے سامان اٹھا کر، کپڑے اٹھا کر بازار جانے لگے۔ لوگوں نے کہا ہے امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کاروبار کریں گے، امت کو کون سنبھالے گا؟ حضرت ابو بکر سے کہا آپ کاروبار کریں گے، امت کو کون سنبھالے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میری بھی تو بیوی بچے ہیں۔ ابو بکر نے میرے بھی تو بیوی بچے ہیں، میں صرف امیر المومنین بن کر یہاں بیٹھا رہوں گا، میرے ذمہ فرض ہے بیوی بچوں کو پالنا، وہ کون کرے گا؟ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا۔ ان کو وظیفہ دیا گیا، تب جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دنیا چھوڑ کر یکسوئی سے دین میں لگے رہے۔ ہمیں جو ہے آج یہ ہم بھول گئے۔ حضرت ابو بکر تو یاد ہے، ان کا مجاہدہ یاد ہے، میٹھا نہ کھانا یاد ہے، مرنے کے بعد وصیت کرنا یاد ہے، انہیں بیت المال دینے کا جو مشورہ عوام نے کیا، صحابہ نے کیا، وہ مشورہ آج ہمیں یاد نہیں ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ علماء آج بہت سارے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ حالات میں ہوں، نہیں بتاتے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ علماء سے تعلق رکھیں۔ اور جیسا یہ حالات سنائے ان کے بھائی نے، ایسے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے علماء کے گھر والوں کے حالات ہوں، وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ کیوں میں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا،
کیوں میں نے اپنے بچے کو عالم بنایا؟ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے، لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، تانا سننے کے لیے؟ ان گھر والوں کی ان قربانیوں کے بعد بھی یہ بددعائیں، یہ جملے ان کی زبان سے نکلیں گے تو ہماری نجات کہاں ہو سکتی ہے؟ کوئی حافظ بنتا ہے آسانی سے نہیں بنتا، بڑی محنت اس بچے کی، ان کے گھر والوں کی. عیدیں آتی ہیں، شادیاں آتی ہیں، اچھے دن آتے ہیں، ماں وہ کھانا نہیں بناتی جو بچہ محبت پیار سے کھاتا ہے. میرا بچہ مدرسے میں معلوم نہیں کیسے کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، وہ جو پسند سے کھاتا ہے پورا سال ماں گھر میں وہ کھانا نہیں بناتی. باپ تڑپتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کھلونے دلا رہے ہیں، چاکلیٹ کھلا رہے ہیں، مٹھائی کھلا رہے ہیں، میرا بچہ مدرسے میں کیسے ہوگا معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. مائیں کروٹ بدل بدل کے رو رو کے راتیں گزارتی ہے، تب جا کر ان کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں. اتنی قربانیوں کے بعد کوئی ماں اپنے دل سے آہ نکالے کہ میں اپنے بچے کو حافظ بنا کے کیا پہلا یہ دن سننے کے لیے مل رہا ہے. اللہ کے لیے جہاں تک ہماری اپنی استعداد ہے، اس سلسلے سے ہم کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات علماء کے ساتھ اچھے رہیں. تعاون کرنا، مدد کرنا ضروری نہیں ہے، عزت سے محبت سے بات کرنا بھی کافی ہے. عزت سے محبت سے بات کرنا بھی ہمارا لیے بہت بڑا کام ہے. فرمایا، ہمارے استاد فرماتے ہیں بیوی کا ایک شوہر ہوتا ہے جو بار بار ڈراتا ہے تجھے طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا. امام اور مؤذن کے پورے محلے والے شوہر ہوتے ہیں، بار بار کہتے ہیں تجھے امامت سے نکال دوں گا. بیوی کا ایک شوہر ہوتا ہے لیکن امام اور مؤذن کا پورے محلے والے شوہر بن جاتے ہیں. یہ حالات ہیں. اگر ایسی علماء امامت چھوڑتے چلے گئے، کاروبار میں دنیاوی کاموں میں لگتے چلے گئے تو ایک وقت ایسا آئے گا ہمارے نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. قدر کریں. دوسری چیز، ہم جو ہے دنیا کے کسی بھی عالم کا بیان سنیں، سوشل میڈیا پر پڑوس ملک کا، عرب کا، کسی بھی عالم دین کا بیان سنیں لیکن اپنے محلے کے امام کی قدر کریں. بڑے بڑے عالموں کا بیان سنتے ہیں، ہمارے محلے کے امام کی قدر نہیں کرتے. ارے بھائی، آپ جس کا بھی بیان سنو لیکن آپ کو نماز 5 مرتبہ اس کے پیچھے پڑھنی ہے. وہ نہیں آئے گا جس کا ہم بیان سن رہے وہ نماز پڑھانے کے لیے. کسی کا بیان سنو، نکاح میرا یہ پڑھائے گا، جنازہ میرا یہ پڑھائے گا، میرا بچہ پیدا ہو آزان یہ کہے گا. اپنے محلے کے، اپنے شہر کے علماء کے ساتھ تعلق رکھنے کی فکر کریں. بیان ضرور سنیں، کسی کا بیان سنیں لیکن اپنے محلے کے امام کو کمتر نہ سمجھیں، کم نہ سمجھیں. فرمایا کہ یہ علماء سے ہمارا تعلق اور ہمارا ربط جو ہے بنے رہنا چاہیے. مولانا جاوید صاحب کی زندگی سے جو ہمیں حالات سے بہت سارے خوبیاں کمالات ملے. ایک چیز جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن پڑھنے کا ہمارا مزاج بنائے، قرآن سے ہمارا تعلق ہو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے. مولانا کے سلسلے سے ہمیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اطمینان ہے کہ اللہ نے ان کا معاملہ مغفرت والا فرما دیا. بلکہ ہماری یہ امید ہے کہ ان کی برکت سے، جیسا کہ ان کے بھائی نے کہا کہ جو ہے ان کے والد کہا کرتے تھے، حدیث بھی ہے، فرمایا ان کی برکت سے اللہ ان کے پورے خاندان کی مغفرت فرمائے. تو مولانا کے لیے بھی خاص دعا فرمائے. اور جیسا کہ مولانا زین الدین صاحب نے درخواست کی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی دعا فرمائے. ابھی کچھ دیر پہلے مغرب کے، ابھی مولانا نے جیسا کہا کہ بڑی لڑکی 5ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے، دوسرا لڑکا 4تھی کلاس میں پڑھ رہا ہے، چھوٹا بیٹا LKG یا UKG میں پڑھ رہا ہے. 3 بچے مولانا کے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور کارگزاری سنی کہ مولانا کی اہلیہ 19 سے ہے اور ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اپنا باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہو. وہ بچوں کو کیسے صبر ملے؟ چھوٹے بچے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے باپ سے، کیا ہمت کریں گے؟ آج ہم سن رہے تھے وہ گھر کے حالات،
کہ کل سے بچے گھر جانے کو تیار نہیں، ابا نہیں ہے گھر میں، ہم گھر نہیں آئے، انہیں لے جائیں باہر گھمانے، گھر میں جانے کو تیار نہیں، جس گھر میں ابا نہیں ہم نہیں جائیں۔ 3 بچے تو چھوٹے چھوٹے اور ایک بچہ ابھی جو ہے ماں کے پیٹ میں ہے۔ اللہ کے لیے ہم اس کا لحاظ رکھیں، جو بھی تعلقات ہیں مولانا کے گھر سے بحال رکھنے کی کوشش کریں۔ آگے جو اللہ نے ہمیں موقع دیا، جیسے اللہ نے ہمیں ہمت دی، جیسے اللہ نے ہمیں طاقت دی، ویسا جو ہے مولانا کے گھر سے تعلقات رکھ کر آئندہ جو مشورہ ان کے گھر کے بڑے ذمہ دار حضرات کریں گے، اس مشورے میں ہم شریک رہنے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ جو بچے اب ہیں، جو بچہ ہونے والا ہے، اللہ ان سب کی دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے، اور مولانا رہ کر جو خوشیاں ان بچوں کو دے سکتے تھے اس سے ہزاروں گنا بہتر خوشیاں اللہ ان بچوں کے حق میں مقدر فرمائے۔ اللہ ان بچوں کو کبھی اپنے والد کی کمی محسوس نہ ہونے پائے ایسی زندگی دنیا میں نصیب فرمائے، اور جو کام مولانا کرتے ہوئے چلے گئے بڑی خودداری کے ساتھ۔ کچھ سال پہلے سیدہ پور میں 12 جوڑ ہوا کرتے تھے، سال کی تشکیل ہوتی تھی۔ کچھ سال پہلے ایک مرتبہ سال کی تشکیل ہوئی، مولانا جاوید صاحب نے نام لکھایا، تو ملاقات میں پھر ہم 2-4 دن کے بعد گھر گئے۔ جب بات ہوئی کہ آپ کب سے نکلیں گے، کیا نکلیں گے، مولانا کچھ تقاضا کیا، پھر اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا شاید مولانا کے حالات کچھ صحیح نہیں ہیں۔ وہ جماعت چلی گئی، پھر میں الگ سے گیا، اس کے بعد مولانا سے ملاقات کیا، مولانا اگر آپ تیار ہیں، نکلنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے مسائل کی فکر نہ کریں۔ لیکن جیسے ہی میں نے کہا مولانا آپ مال وغیرہ کے دوسرے مسائل کی فکر نہ کریں، مولانا کا چہرہ ایسے بدل گیا، مجھے لگا شاید مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ خودداری، مجھے ایسا لگا کہ اب تک جو میرا وہ ادب و احترام کرتے تھے، یہ جملہ کہنے سے جو ہے میرا ادب و احترام نکل گیا، اور اس کے بعد حقیقت ہے کہ مجھے ان سے بات کرنے میں کئی سالوں تک شرم محسوس آتی تھی کہ میں نے یہ کیا پوچھ لیا مولانا سے، جو مولانا کو جو ہے اچھا نہ لگے ایسی بات ہم نے کری، ایسی خودداری میں زندگی گزاری۔ اللہ ان کے بچوں کو بھی ایسا خوددار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان کی بیوی اور ان کے بچوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ اللہ اس جو ہے انتقال کے جو واقعات ہم سن رہے ہیں اور تعزیتی مجلس آج ہے، مولانا کی خوبیاں سنی، ہمیں اسے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کے اساتذہ نے جو ہے تعزیتی کلمات کہے۔ ابھی مغرب کی اذان سے 5-7 منٹ پہلے بیلگام سے مولانا سلیم صاحب ندوی دامت برکاتہم کا فون آیا اور مولانا کہنے لگے مولانا کل بڑا ہمیں افسوس ہوا کہ مولانا جاوید صاحب کا انتقال ہوا، بڑے ہسمکھ چہرے والے، بڑے جو ہے ادب و احترام کرنے والے، فرمایا کہ جو ہے ایسا آدمی ہم نے بہت کم دیکھا، لہٰذا آج آپ مغرب میں جڑ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو میری طرف سے بھی تعزیتی کلمات پیش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے محبت، یہ محبت کہ لوگ ان کی اچھائیاں بیان کریں، لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان کی خوبیاں بیان کریں، یہ اصل جو ہے مرنے والے کے جو ہے گواہی دیتی ہے اس کی زندگی۔ تو اس کے لیے مولانا کے جو بھی حالات تھے اللہ ان حالات کو درست فرمائے، ان کے بھائی وغیرہ ہیں، باقی سب ہمارے ابھی ساتھی ہیں، یہ ذرا تعلقات رکھیں۔ مولانا عبدالحمید زیاد صاحب مولانا جاوید صاحب کے استاذ ہیں، مولانا سے رابطہ رکھیں یا مجھ سے رابطہ رکھیں، جو بھی حضرات مولانا کے سلسلے سے جو بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں ان سے رابطہ رکھیں، اس لیے کہ اچانک بیمار ہو گئے، ہو سکتا ہے کاروبار میں کچھ لین دین باقی ہو، اس لیے کہ کاروبار میں اکثر ادھار اور نقد کا معاملہ چلتا رہتا ہے، معلوم نہیں کیا حالات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، بھی اس کا مشورہ ہونا باقی ہے، لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے جو بھی جس لائن سے بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں مولانا زیاد صاحب سے یا مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ جو مناسب ہوگا اس کے سلسلے سے آپ کو رہبری کر دی جائے گی۔ پھر آخر میں بس اتنا کہتے ہیں کہ ایک جاوید تو چلے گئے، ایسے ابھی بہت سارے جاوید ہمارے شہر میں ہیں،
ان کے مرنے کے بعد بات کرنا کوئی کمال نہیں ہے، ان کی زندگی میں ان کا ہاتھ پیر بننے کی ہم کوشش کریں، ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں، علماء کا ادب و احترام کریں، اور اس زمانے میں سب سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے تو ان سے تعلقات بحال رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے جڑنے کو قبول فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اللہ جو ہے بہترین مقامات سے مولانا مرحوم کو جنت کی نعمتوں سے وہ اکرام کا اور اعزاز کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن سے گہرا تعلق اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے، عمل کرنے اور اس کا معمول بنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جتنی زندگی گزری تیرے نافرمانی میں گزری، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے تیرے ایک ایک حکم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مولانا مرحوم جاوید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ ان کے مغفرت فرما، اے اللہ دانستہ اے اللہ غیر دانستہ جو کوتاہیاں لغزشیں ہوئی اللہ انہیں معاف فرما، اے اللہ مولانا کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ قرآن سے جو ان کا گہرا تعلق تھا، اے اللہ جس طرح وہ قرآن کو اپنے سینے سے لگایا کرتے، اے اللہ تو بھی اپنی رحمت کے آغوش میں انہیں لے لے، اے اللہ وہ کبھی اپنے سے قرآن کو انہوں نے دور نہیں کیا، اے اللہ تو بھی انہیں اپنی رحمت سے دور نہ فرما، اے اللہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں اے اللہ اتنے درجات جنت میں انہیں نصیب فرما، اے اللہ قرآن کے تعلق کے ذریعے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ قرآن کو ذریعہ بنا کر ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ زندگی میں انہوں نے جو کچھ نیک اعمال کیے جتنا قرآن پڑھا اے اللہ اس سب کو ذریعہ بنا کر اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ انہیں اپنے سے راضی کر لے، اے اللہ انہیں اپنے سے راضی کر لے، اے اللہ مولانا مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ جنت کا باغ بنا، قبر کے ہر چھوٹے بڑے عذاب سے مولانا کی حفاظت فرما، قبر کی سختیوں سے مولانا کی حفاظت فرما، قبر کے ہولناکیوں سے حفاظت فرما، فصلی کے ایک دوسرے میں دھس جانے سے حفاظت فرما، قبر کے تنگ ہونے سے حفاظت فرما، قبر کے ہر چھوٹے بڑے عذاب سے مولانا کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما، اے اللہ ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما، اے اللہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک آدمی انتقال کر جاتا ہے اس کی قبر میں اللہ اتنی وسعت پیدا کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا وسیع اس کی قبر کو کر دیا جاتا ہے، اے اللہ یہ بشارت اے اللہ مولانا کے حق میں مقدر فرما، اے اللہ مولانا کے حق میں مقدر فرما، اے اللہ مرنے کے بعد کے ہر مرحلے میں مولانا کو کامیابی نصیب فرما، سرخروئی نصیب فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہر مرحلے میں تیری مدد شامل حال فرما، اے اللہ جہنم سے مولانا کی حفاظت فرما، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرما، اے اللہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کے ملنے کے فیصلے فرما، پیٹھ پیچھے سے اعمال نامے کے ملنے سے حفاظت فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مولانا مرحوم کے حق میں مقدر فرما، اے اللہ حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر انہیں نصیب فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اے اللہ انہیں جنت میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ کچھ دن پہلے ایک جلسہ ہوا، اس جلسے میں مولانا نے نعت پڑھی اور نعت میں اشعار پڑھتے رہے، اے اللہ کے نبی آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے، اے اللہ وہ نعت پڑھتے رہے،
کہ اللہ انہی کی وہ دعائیں کہ اللہ ان کے حق میں قبول فرما، کہ اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مولانا کو جنت میں جگہ نصیب فرما، کہ اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، کہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، کہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، کہ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرما، کہ اللہ ان کی بیوی کو صبر جمیل نصیب فرما، کہ اللہ ہمت نصیب فرما، کہ اللہ ہمت نصیب فرما، کہ اللہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر زندگی گزارنا فرمایا کہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کہ اللہ کبھی پوری زندگی میں مولانا کی کمی انہیں محسوس نہ ہو، کہ اللہ اتنی ہمت نصیب فرما، کہ اللہ تو ان کے گھر کا کفیل بن جا، کہ اللہ تو ان کے گھر کا کفیل بن جا، کہ اللہ تو ان کے گھر کا سہارا بن جا، کہ اللہ مولانا حیات ہوتے تو جتنا اللہ خوشیوں کے ساتھ ان کا گھرانہ زندگی گزارتا اس سے زیادہ خوشیوں والی اللہ نعمت کے انہیں نصیب فرما، کہ اللہ ان کے بچوں کو اللہ قبول فرما، کہ اللہ معصوم بچے، کہ اللہ بچپن میں والد کا سہارا اٹھ گیا، کہ اللہ ہم میں سے بہت سارے ہمارے بڑھاپے میں ہمارے ابا کا انتقال ہوتا ہے پھر بھی ہم ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، کہ اللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار کر بھی ان کے انتقال پر ہم یتیم محسوس ہوتے ہیں، کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے، کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، کہ اللہ انہوں نے صحیح معنوں میں اپنے باپ کی محبت کی نہیں دیکھی، اللہ صحیح معنوں میں انہوں نے باپ کا پیار ہی ابھی نہیں دیکھا، کہ اللہ اس کم عمری میں یہ یتیم ہو گئے، کہ اللہ اس کم عمری میں یہ یتیم ہو گئے، اے اللہ اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا، اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا، اے اللہ ہم تو باتیں کر سکتے ہیں، اے اللہ کرنے والا تو آپ کی ذات ہے، اے اللہ آپ کرنے والے، اے اللہ آپ کر لے، ہماری کسی کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہم کیا کریں گے، ہم بھی محتاج ہیں، اے اللہ آپ قادر مطلق ہے، اے اللہ آپ رب العالمین ہے، اے اللہ پوری دنیا کو پالتے ہیں، اے اللہ یقیناً ان بچوں کے لیے بھی آپ نے کچھ اچھا ہی اے اللہ سوچا ہوگا، اے اللہ ہم آپ کے فیصلے پر شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، اے اللہ آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، اے اللہ اتنی تمنا ہے، اے اللہ یہ ان بچوں کو اچھی زندگی مل جائے، اے اللہ ان بچوں کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، اے اللہ ان بچوں کی آخرت بھی اچھی ہو جائے، اے اللہ پوری زندگی کبھی ان بچوں کو ایسا نہ لگے کہ کاش کہ ہمارے ابا عالم نہ ہوتے، ہمارے ابا حافظ نہ ہوتے، یا اللہ کبھی ان کو ایسا محسوس نہ ہو، یا اللہ پوری زندگی یہ بچے فخر کریں کہ میں عالم دین کا بیٹا ہوں، میں حافظ قرآن کا بیٹا ہوں، یا اللہ ایسی زندگی بچوں کو نصیب فرما، یا اللہ لوگوں کا محتاج بننے سے حفاظت فرما، لوگوں کا محتاج بننے سے حفاظت فرما، اے اللہ ان بچوں کی دنیا بہتر بنا، آخرت بہتر بنا، اے اللہ ان کے بھائیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، اے اللہ سب کو، اے اللہ صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ ہمت نصیب فرما، طاقت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہماری ہر دعا میں مولانا کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ہر نفل کام میں مولانا کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مولانا نے اپنی کم عمری میں اے اللہ جو کچھ دینی خدمات کی اللہ ان سب کو ذریعہ بنا کر ان کے اور ان کے گھر والوں کی، ان کے خاندان والوں کی اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ علماء سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آج دنیا میں ایک بڑی محنت چلی ہے، اے اللہ بڑے بڑے فتنے ہیں، لوگوں کو علماء سے دور کرانے کے لیے دن رات محنتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کسی بھی بہانے سے ہم علماء سے دور ہو جائیں اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر حال میں علماء سے جڑنے کی توفیق نصیب
نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا ہر کام علماء سے مشورہ کر کے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ علماء کا ادب و احترام نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے تعاون اور ان کی خدمت اور ان کے ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اس موت سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کہ کیا بہترین موت، کتنا خوشگوار نورانی چہرہ۔ یا اللہ جنازے میں ایک بڑی تعداد سینکڑوں کے علماء، حفاظ، حافظ قرآن، یا اللہ ایک اللہ والے تیرے نیک بندے وہاں سے گزر رہے تھے، وہ بھی جنازے میں شامل ہو گئے۔ یا اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امید ہے مولانا کا جنازہ ہم اپنے کندھوں پر اٹھا رہے تھے اور مولانا زبان سے کہہ رہے تھے اسریعوا بی مجھے جلدی دفناؤ، اللہ کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ اللہ یہ ہماری امید ہے، ہر امید کرتے ہیں ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا۔ یہ اللہ اس سے بہتر معاملہ یہ اللہ تو ان کے ساتھ فرما۔ یہ اللہ مولانا کی برکت سے اس قبرستان میں آرام کرنے والے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین کے اوپر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مرنے کے بعد کی ہر پریشانی سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی مسجد سے تعلق نصیب فرما، دین کے تمام شعبوں سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آخر کب تک دنیا کماتے جماتے بگتے زندگی گزاریں گے؟ اے اللہ ابھی تو ہمیں اللہ تیرا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے گھر سے تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی طرف لوٹنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ بے دینی کی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کے اس اللہ تہنیتی پروگرام کو قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جو بھی خیر وجود میں آیا، اے اللہ اس خیر کو مولانا کے لیے مغفرت کا، درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جمع ہونے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں یہ سب اے اللہ حافظ قرآن کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ عالم دین کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، تیرے قرآن کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان جمع ہونے والوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں جو قرآن کی محبت ہے اس کو ذریعہ بنا کر اے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما، ہمارے دنیا کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہمارے قبر کے مسائل کو حل فرما، ہمارے آخرت کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہمارا ہر مسئلہ تیرے سامنے رکھنے اور تجھی سے حل کرانے کی توفیق نصیب فرما۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما، در کی ٹھوکریں کھانے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھ سے لے کر مخلوق کو دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تجھ سے لے کر مخلوق کو دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے لوگوں سے مانگنا سیکھ لیا، تجھ سے مانگنا بھول گئے، اے اللہ تجھ سے مانگنا سکھا دے، لوگوں سے مانگنا بھلا دے، تجھ سے لے کر مخلوق کو دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے تمام نیک بندوں نے بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں خاص طور سے کسی کے انتقال پر جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں مولانا اور ان کے گھر والوں کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے تمام نیک بندوں نے بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں خاص طور سے کسی کے انتقال پر جن عذابات سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، اے اللہ جن چیزوں سے پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے مولانا مرحوم اور ان کے گھر والوں کی پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس دعا کو تیرے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔